بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے 2 پروگرام سے جو ہم سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے وہ ہے 1984 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت، جب حضور پاکستان سے لندن تشریف لائے نامساعد حالات کی وجہ سے، اور جس طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کے نظارے نہ صرف اس ہجرت کے فیز میں بلکہ اس کے بعد سے لے کے نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب جب کہ ہم سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی قیادت میں جماعت احمدیہ کا قافلہ نئی سے نئی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق کرتا چلا جائے گا تا قیامت انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ آج جناب حمید اللہ صاحب، وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ تشریف فرما ہیں۔ جی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پچھلے پروگرام میں ختم ہوا۔ 1985 تک کے جلسے پہ ہم آئے، اور 1985 کے جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ صرف اگرچہ جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ تھا، لیکن اس جلسے سے جلسہ سالانہ کے انسٹیٹیوشن کو جو یہاں لنڈن میں ہوتا ہے اسے ایک انٹرنیشنل حیثیت ملی، بین الاقوامی حیثیت ملی، مرکزی حیثیت ملی، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جو سب آگے چلیں تو وہ ایک ایسا دور تھا جب 1989 کو ہم اپروچ کر رہے تھے، جوبلی کا سال، یعنی کہ جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا۔ اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے دور سے ہی منصوبہ بندی کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کیسے اس کے اوپر کام چلتا رہا ہے۔ 1973 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 سالہ جوبلی منصوبہ کا اعلان فرمایا، تو 7 سالہ جوبلی منصوبہ کمیٹی مقرر فرمائی۔ میری مراد ہے 1989 کی 7 سالہ جوبلی، جماعت کے قائم ہونے پر پہلی بیعت پر جب 100 سال ہو گئے تھے۔ جی، حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب مرحوم اس کمیٹی کے صدر تھے، اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے احباب اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ خاکسار اس کا سیکریٹری تھا۔ اس منصوبہ کی کئی شقیں تھیں، جس شق پر منصوبہ بندی میں زیادہ مشکل پیش آئی تھی وہ شق نمبر 4 تھی، نوع انسانی کو امت واحدہ بنانے کا کام۔ خاکسار کی رائے میں ہجرت کے بعد لندن آ کر جن امور کی طرف حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص توجہ دی اور جس پر غیر معمولی محنت کی، وہ ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے والے اقدامات تھے۔ اول اس بات کو جماعت کے ذہن نشین کروایا کہ جماعت کا حضور کے خطبات سننا ضروری ہے، اور لندن سے حضور کے خطبات جمعہ کی کیسٹ دنیا کے سارے ممالک کو بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ممالک کو کیسٹ پلیئر خرید کر بھجوائے گئے۔ اسی طرح ممالک کو کیسٹ کاپیئر مہیا کیے گئے، تاکہ جب حضور کے خطبہ کی کیسٹ کسی ملک میں پہنچے تو فوراً اس کی کاپیاں کروا کے اس ملک میں جماعتوں کو بھجوائی جائیں۔ پاکستان کی جماعتوں کے لیے بھی یہ اسی قسم کا انتظام کیا گیا۔ خطبہ جمعہ کی کیسٹ کے ساتھ دعوت اللہ کی ضرورت کو پورا کرنے والی تقاریر اور سوال و جواب کی کیسٹ کو بھی اسی طرح ساری دنیا میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ پھر حضور کے خطبات اور مجالس کی مختلف زبانوں میں ترجمانی کا انتظام کیا گیا، جن میں انگریزی اور عربی کے بعد دوسری زبانوں فرینچ، بنگلہ وغیرہ کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کیسٹس کی تیاری کا بھی وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا، اور لندن میں ان دونوں کاموں کو انجام دینے کے لیے ٹیمیں مقرر کی گئیں۔ لندن میں اس سلسلہ میں مقصود میاں اور عقیل میاں اور رفیق جاوید، مبارک احمد صاحب لون اور منور قیوم صاحب کی خدمات نمایاں ہیں۔ پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتے بڑھتے ایم ٹی اے کی صورت میں سامنے آیا۔ اب ایم ٹی اے کے ساتھ ساتھ ایم ٹی اے الاولیٰ، ایم ٹی اے الثانیہ اور ایم ٹی اے الثالثہ بھی جاری ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ایم ٹی اے کے ذریعہ جماعت خلیفہ برگ کے ساتھ بہت مضبوطی سے وابستہ ہو گئی ہے۔ جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ان تک اسلام اور احمدیت کا پیغام ہر آن پہنچ رہا ہے۔ خاص طور پر لقاء مال عرب اور دوسرے عربی زبان کے پروگراموں کے ذریعہ عرب ممالک تک حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام بہت عمدہ طور پر پہنچا ہے، اور اس کے نتیجہ میں عربوں میں کثرت سے بیعتیں ہوئی ہیں۔ پھر حضور نے جماعت کے لیے ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے لیے بھی لندن میں جاتے ہی کوشش شروع کر دی تھی۔ یہ بھی جوبلی پروگرام جو تھا اس کا ایک عنوان تھا۔
مکرم مبارک احمد خان صاحب کیمبرج نے اس سلسلہ میں حضور کی معاونت کی، لیکن ریڈیو اسٹیشن کا رینج تھوڑا تھا، ساری دنیا تک آواز پہنچانے کے لیے ریلے اسٹیشنز کا قیام ضروری تھا، اس لیے یہ پروگرام بھی کچھ عرصہ بعد بین الاقوامی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کی وجہ سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اس ضمن میں خاص طور یہ بھی عرض کر دے کہ 7 سالہ جوبلی جماعت احمدیہ کی ایک کمیٹی کا قیام جیسا کہ ذکر آ چکا ہے پاکستان میں ہوا تھا، پھر 1986 کی شورا میں حضور نے ایک اور کمیٹی مقرر کی جس کا کام بیرونی ممالک کو سامنے رکھ کر مشورے کر کے 1989 کی جوبلی کی منصوبہ بندی کو مکمل کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا صدر حضور نے خاکسار کو مقرر فرمایا اور دوسرا صدر مکرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کو مقرر فرمایا۔ مکرم شیخ مبارک احمد صاحب USA کو نائب صدر، مکرم سوارڈن ریٹائرڈ مشتاق احمد شاہد صاحب روا کو سیکرٹری، جبکہ ممبران میں مکرم نذیر احمد صاحب ایاز امریکہ، مکرم مبشر احمد صاحب امریکہ اور مکرم سید جلیل احمد صاحب امریکہ شامل تھے۔ یہ کمیٹی امریکہ میں منصوبہ بندی کرتی رہی۔ حضور کے ارشاد پر اس کام میں شرکت کے لیے جنوری 1987 میں خاکسار امریکہ گیا اور وہاں 1 مہینہ رہ کر کمیٹی کے اجلاسات میں شرکت کی اور حضور کی ہدایات کے خطوط پر چلتے ہوئے منصوبہ بندی کی گئی اور پھر سے کتابی شکل میں شائع کر کے پوری دنیا کی جماعتوں میں سرکولیٹ کیا گیا تاکہ وہ اس منصوبہ کے مطابق احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے منصوبوں اور تقریبات کو ترتیب دے سکے۔ جی شیخ صاحب، تو یہ تو ہے جس طرح جوبلی جو کہ جشن تشکر جماعت احمدیہ نے منانا تھا اور جماعت احمدیہ نے نئی صدی میں داخل ہونا تھا، اس کی منصوبہ بندی جس طرح سے خلیفۃ المسیح فرما رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مستقل بنیادوں پر چلنے والا جو کام ہے، یعنی کہ جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے اور جماعت احمدیہ چونکہ ظاہر ہے سب جب یہاں تشریف لے آئے تھے تو مرکز آٹومیٹکلی یہاں پہ شفٹ ہو گیا، تو یہاں پہ اس وقت دفتری نظام کیسا تھا، اسے کس طرح حضور نے مستحکم فرمایا ہے؟ جب حضور ہجرت کر کے لندن تشریف لائے تو حضور کا سٹاف تو ربع ہی رہ گیا تھا، ساتھ کوئی نہیں آیا تھا اور انگلستان میں موجود سٹاف کوئی زیادہ نہ تھا۔ جب خاکسار ستمبر 1984 میں لندن آیا تو میرا قیام گیسٹ ہاؤس 41 میں تھا۔ ان دنوں لندن میں فون کی ڈیوٹی میرے پاس تھی، میں دن کو فون پر موصول ہونے والے پیغامات تو حضرت صاحب کو براہ راست دے دیا کرتا تھا، جبکہ رات مختلف جماعتوں کی طرف فون پر جو پیغام آئے ہوئے ہوتے تھے وہ پیغام اگلی صبح سیر کے دوران حضور مجھ سے سن لیتے تھے اور ان کے جوابات نوٹ کرا دیتے تھے یا ان پر کارروائی کے لیے ہدایت دے دیتے تھے۔ پہلے وکیل التبشیر مسعود احمد صاحب جیل میں تھے، پھر جب نسیم مہدو صاحب سوئٹزرلینڈ سے لندن آئے تو انہوں نے چارج لے لیا، پھر نواب منصور احمد خان صاحب جرمنی سے وہاں لندن آ گئے تو انہوں نے اس کام کو سنبھال لیا۔ پھر آہستہ آہستہ انگلستان میں شعبہ جات ڈیولپ ہونے شروع ہوئے، حسب ارشاد حضور نبر و حسب ضرورت پاکستان میں وکالتوں کے بالمقابل دفاتر کا قیام لندن میں عمل میں آیا۔ مثلاً پہلے مکرم مبارک احمد صاحب ساقی مرحوم اور پھر عبد الماجد طاہر صاحب بطور ایڈیشنل وکیل التشہیر، مکرم نصیر احمد صاحب قمر بطور ایڈیشنل وکیل الارشاد، مکرم منیر الدین شمس صاحب بطور ایڈیشنل وکیل التصنیف، ابتداء میں مکرم محمد شریف صاحب اشرف اور ان کے بعد مبارک احمد صاحب ظفر بطور ایڈیشنل وکیل المال مقرر ہوئے۔ مکرم نصیر احمد صاحب قمر پہلے بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کرتے رہے، پھر ان کے بعد مکرم منیر احمد صاحب جاوید بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بتدریج روا سے مبلغین سلسلہ اور دوسرے کارکنان جو ہیں وہ لندن آ کر حضور کے سٹاف میں جو ہیں وہ بتدریج شامل ہوتے رہے۔ جی، جیسا جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہے کہ تحریک ہی کا ایک ایڈیشنل سیٹ اپ اگرچہ مختصر مگر یہ کہ کام کے لحاظ سے جو ہے وہ جامع حضور نے یہاں پہ ترتیب دیا، تو اس کے علاوہ اور دوسرے کاموں کے لیے بھی بہت سے ڈیسکس کا قیام بھی ہے جن کے ذمہ بہت سے دوسرے کام بھی لگے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ ہمیں بتائیے۔ حضور کی بہت زیادہ توجہ تھی عربوں میں تبلیغ کی طرف، تو سب سے پہلے عربک ڈیسک جو ہے وہ قائم ہوا، اگر میری یادداشت صحیح ہے۔ حضور انور کے لندن قیام کے دوران دنیا بھر میں دعوت اللہ کے سلسلہ میں ایک بے مثال بیداری نظر آتی ہے۔
حضور انور نے آخر 84 میں مصطفیٰ ثابت صاحب سے ملاقات میں عربک ڈیسک کا قیام فرمایا اور عربوں میں تبلیغ کی منصوبہ بندی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس میں پہلی سکھ لٹریچر کی اشاعت تھی۔ اس زمانہ میں مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کی کتاب القول الصریح فی ظہور المہدی والمسیح کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ دوسری شک مغربی یورپ میں بسنے والے عربوں تک پیغام پہنچانے کی تھی۔ اس سلسلہ میں مشنوں کو ہدایت کی گئی کہ جس جگہ مصطفیٰ ثابت صاحب کو دورہ پر بھجوایا جائے وہاں رہنے والے عربوں سے ان کی سوال و جواب کی محفل ضرور منعقد کی جائے۔ محرم مصطفیٰ ثابت صاحب نے یورپ میں کئی سفر کیے اور انگلستان، ناروے اور جرمنی میں موجود عربوں سے مجلسیں کیں۔ پھر اسی سلسلہ میں مصر، شام، مراکش وغیرہ جا کر بھی عربوں کے ساتھ نشستیں کیں۔ MTA کے اجراء پر MTA میں عربی پروگرام نشر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ MTA پر عربی چینلز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے عربوں میں ایک نئے جوش اور ولولے سے تبلیغ جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور انور نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کھلائے ان میں سے ایک روحانی خزائن یعنی کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سیٹ کی پرنٹنگ بھی تھی۔ حضور انور نے پیدائش کے قیام سے قبل کتب کی اشاعت کے لیے مکرم مبارک احمد صاحب ساکی مرحوم کو ایڈیشنل ناظر اشاعت مقرر فرمایا، جنہوں نے 1984 کے آخر تک روحانی خزائن کا مکمل سیٹ جو ہے وہ کچھ کتابت کی اصلاحات کے ساتھ عنوان برادرز لمیٹڈ سے چھپا کر شائع کیا۔ اس کے بعد اپنے لٹریچر کی اشاعت کے لیے دنیا بھر میں جماعتی پریس کے قیام کی سکیم متعارف ہوئی۔ چنانچہ لندن میں 1987 میں الرقیم پریس کا آغاز کیا گیا۔ الرقیم پریس کے قیام کا سہرا مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب کے سر ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس منصوبہ کو مکمل کیا۔ حضور کی ہدایات کے تابع اور اسلام آباد ٹرینفورڈ میں پریس لگنے کے بعد الرقیم پریس کے نام سے یہ پریس کام کرنے لگا اور آہستہ آہستہ افریقہ کے ممالک میں اشاعت کے لٹریچر کے لیے نئے پریس لگائے گئے۔ اس وقت 9 ممالک میں جماعت کے پریس کام کر رہے ہیں۔ انگلستان ہے، نائجیریا ہے، گانا ہے، سیرالیون ہے، گیمبیا ہے، ایوری کوسٹ ہے، برکینا فاسو ہے، تنزانیہ ہے، کینیا ہے۔ بہت شکریہ چاہیے صاحب۔ یہاں پہ میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج کی گفتگو میں بھی اور پھر پچھلے 2 پروگرامز جو ہوئے جب سے ہم یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے مختلف مواقع پہ بتایا ہے۔ ستمبر 1984 میں جب آپ یہاں پہ لنڈن آپ جب آئے ہیں حضور کے ارشاد پر اس کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا فیز تھا جس وقت کہ اسٹیبلش ہو رہی تھی یہاں پہ مرکز کی بنیاد کو حضور اسٹیبلش کر رہے تھے، کیونکہ یہیں سے اب آگے ظاہر ہے حضور کا جو ایک ویژن تھا اس میں حضور کو نظر آ رہا تھا کہ یہیں سے اب تبلیغ اسلام اور تکمیل اشاعت اسلام کا کام جاری رہے گا جب تک کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس وقت اس وزٹ کے بارے میں جو ستمبر 1984 کے حالات ہیں کچھ اگر زیادہ تفصیل سے آپ بتا سکیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور لندن تشریف لے گئے تو حضور انور کا مرکز میں ایک خط آیا کہ زندگی اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں، اگر ان حالات میں خلیفہ وقتی وفات ہو جائے تو انتخاب خلافت کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ حضور کے اس ارشاد پر ستمبر 1984 کے شروع میں لاہور میں مکرم چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کی کوٹھی پر ایک محدود شورا بلائی گئی۔ روا سے مرکزی نمائندگان شامل ہوئے، ملک بھر سے جماعتوں کے نمائندے آئے۔ یہ شورا مکرم صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ کی صدارت میں ہوئی۔ اس شورا میں لجنہ کی نمائندگی بھی تھی۔ اس کی سفارشات پیش کرنے کے لیے حضور انور نے فرمایا کہ سفارشات ڈاک کے ذریعہ نہیں بھجوانی، کوئی نمائندہ انہیں لے کر آئے۔ اس غرض کے لیے حضور انور نے مجھے لندن آنے کا ارشاد فرمایا کہ میں سفارشات لے کر آؤں۔ اس زمانہ میں روا سے بین الاقوامی کالز نہیں ہو سکتی تھیں۔ فیصل آباد جا کر جب حضور انور سے فون پر بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ 2 ہفتے کے لیے تیار ہو کر آ جاؤ۔ بعد میں جب میں وہاں لندن پہنچا تو یہ قیام لمبا ہو گیا اور امر خاکسار قریباً 1.25 سال لندن میں رہا۔ جب سفارشات لے کر خاکسار لندن پہنچا تو حضور انور ان سفارشات سے مطمئن نہ تھے۔ اس ملاقات میں مکرم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ بھی میرے ساتھ شامل تھے
وہ بھی میرے ساتھ لندن گئے تھے۔ جب اکتوبر 1985 میں مغربی افریقہ اور مشرقی افریقہ کے دورہ سے خاکسار لندن واپس آیا تو حضور نے انتخابی خلافت کے قواعد کے بارے میں ایک نئی کمیٹی بنائی جس کا صدر مجھے مقرر فرمایا۔ کمیٹی میں ممبران میں مکرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب، مکرم نواب منصور احمد خان صاحب، مکرم میجر محمود احمد صاحب وغیرہ شامل تھے، اور مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب جو ان دنوں لندن میں مقیم تھے کے بارے میں حضور انور نے فرمایا کہ ان سے بھی مشورہ لے لیں۔ انہوں نے اپنا مشورہ لکھ کر بھجوا دیا جو کمیٹی میں پیش ہوا۔ چونکہ انتخابی خلافت کا نظام صدر احمدیہ کی ذمہ داری ہے، حضور نے لندن میں 3 ایڈیشنل ناظران اعلیٰ کا تقرر بالترتیب نمبر 1 خاکسار، نمبر 2 مکرم نواب منصور احمد خان صاحب اور نمبر 3 امیر جماعت UK مکرم انور احمد خان صاحب کو مقرر فرمایا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ انتخابی خلافت اسلام آباد ٹریلفورڈ میں ہوگا، اور مذکورہ بالا احباب میں سے جب تک اس ترتیب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، اسی ترتیب کے مطابق جو انگلستان میں موجود ہو وہ ایڈیشنل ناظر اعلیٰ صدر احمدیہ ہوگا۔ نومبر 85 میں پاکستان آ گیا تھا، اس لیے اس وقت حتمی طور پر تیار کینے والے قواعد انتخابی خلافت مکرم منصور احمد خان صاحب کے دفتروں سے ساموں والے کو نومبر 85 کے آخر میں بھجوائے گئے۔ ان قواعد میں حضور نے لندن میں ایک صدر انجمن احمدیہ قائم فرما دی تھی جو خلیفہ وقت کی وفات کی صورت میں ایکٹیویٹ ہونی تھی، ورنہ نہیں۔ تو 1999 میں جب حضور بیمار ہوئے تو حضور کی علالت کے پیش نظر ربوہ میں یہ مشورہ ہوا کہ دونوں انجمنوں یعنی صدر انجمن احمدیہ اور تحریکی کے نمائندگان کو حضور انور کی تیمارداری اور علاج معالجے کا جائزہ لینے کے لیے لندن جانا چاہیے۔ چنانچہ مکرم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب بطور نمائندہ صدر انجمن احمدیہ اور خاکسار بطور نمائندہ تحریک جی ستمبر 1999 میں حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور سے ملاقات کی، حضور نے اپنی ساری بیماری کا حوال بتایا، جو علاج ہو رہا تھا اس کی تفصیل بتائی۔ جب ہم وہاں لندن پہنچے تو حضور نے انتخابی خلافت کے قواعد میں مزید اصلاح کروائی اور قواعد دوبارہ مرتب کروائے۔ یہ جب میں کہتا ہوں قواعد دوبارہ مرتب کروائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انتخابی خلافت کے قواعد میں کوئی بنیادی تبدیلی کی گئی۔ جی، جو مجلس انتخابی خلافت کے ممبرشپ تھی وہ وہی تھی جو حضرت خلیفہ عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، لیکن دوسرے ملک کی وجہ سے، انتظامات کی وجہ سے، ممبران نے دوسرے ملکوں آنا تھا، اس وجہ سے قواعد کو دوبارہ مرتب کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ تو اس دفعہ جو قواعد دوبارہ مرتب کیے گئے، انتخاب خلافت کا کروانے کا نظام لندن میں قائم صدر انجمن احمدیہ کی بجائے صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے سپرد حضور نے فرمایا۔ یعنی یہ بھی فرمایا تھا کہ انتخابی خلافت اسلام آباد ٹریلفورڈ میں ہونے کی بجائے مسجد لندن میں ہی ہوگا۔ 1985 میں یہ فیصلہ تھا کہ اسلام آباد ٹریلفورڈ میں انتخاب ہوگا، لیکن اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ نہیں، مسجد فضل لندن میں ہی انتخاب ہوگا۔ اور ناظر اعلیٰ صدر احمدیہ ربوہ کے انگلستان پہنچنے تک ایڈیشنل ناظر اعلیٰ پاکستان سے ناظر اعلیٰ کے اٹارنی کے طور پر کام کریں گے۔ ایڈیشنل ناظر اعلیٰ لندن پاکستان کے ناظر اعلیٰ کے اٹارنی کے طور پر کام کریں گے۔ پھر چونکہ منظوری کے لیے ان قواعد کو شورا میں پیش ہونا ضروری تھا، حضور انور نے تینوں انجمنوں کے نمائندگان کو ملا کر ایک مجلس شورا کا قیام فرمایا، اور اس میں یہ قواعد جو ہم دونوں نے حضور انور کی ہدایت کے مطابق ڈرافٹ کیے تھے پیش ہو کر سفارش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھجوائے گئے، جو حضرت صاحب کی خدمت پیش کر منظور ہوئے اور پھر صدر احمدیہ میں ریکارڈ ہوئے۔
اس سے بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور انور کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ خلافت کے انسٹیٹیوشن کی حفاظت کی ذمہ داری جہاں جماعت کی ہے وہاں خلیفہ وقت کی بھی ہے۔ جب ہم دونوں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آنے لگے تو حضرت صاحب نے فرمایا الہی تقدیر آپ کو لے کر آئی ہے۔ تو خاکسار کو ستمبر 1984 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے لندن بلایا تھا تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضور رحمہ اللہ نے خاکسار کے ذریعہ مکرم امیر صاحب اسلام آباد کو ارشاد فرما کر مکرم میجر محمود احمد صاحب کو سیکیورٹی کی ڈیوٹی کی غرض سے لندن بلوایا تھا، اور یہ نومبر 1984 میں لندن تشریف لائے تھے۔ بعد میں مکرم کیپٹن ماجد احمد خان صاحب بھی اس غرض کے لیے لندن آ گئے۔ مکرم مبارک احمد صاحب شاہی ان دونوں سے پہلے سیکیورٹی کی ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے لندن آ چکے تھے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ حضور جب یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، خلفاء کا جو ظاہر حضرت علیہ السلام کے خلفاء ہیں اور جماعت احمدیہ کے امام ہوتے ہیں ہمارے خلفاء، ان کے ہاں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے کبھی جماعت کے اوپر ایسے مشکل وقت آتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے تفکرات تو ہوتے ہوں گے اور خیالات کا ایک وہ رو بھی ہوتی ہوگی جس میں وہ سوچتے ہوں گے، اور دعا کا ایک روحانی کیفیت بھی ایک خاص ہوتی ہوگی، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ پینک کہیں پہ نہیں ہوتا۔ 74 کے حالات ہوں، 84 کے حالات ہوں، مئی 2010 کے حالات ہوں، پینک کا ٹریس بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ جب یہ 84 میں جب حضور تشریف یہاں پہ لائے ہیں تو یہ ساری یہ کیفیت کے باوجود حضور کے روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ لندن آ کر ہمدن جماعتی کاموں میں مصروف ہو گئے، اور عام اور تفریق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بعض دفعہ احباب جماعت اس کے بارے میں عرض کرتے تھے تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ نہ فرماتے تھے، بلکہ بعض دفعہ قدر خفگی کا اظہار فرماتے تھے۔ میں لندن میں موجود تھا، مجھے بھی بعض دوستوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضور سے گزارش کروں کہ مصروفیات میں سے سیر اور تفریح کے لیے کچھ وقت نکالیں، لیکن خاکسار اس گزارش کی جرات نہ کر سکا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، دسمبر 1984 میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ یورپ کے بعض ممالک کے دورہ پر تشریف لے گئے تھے۔ خاکسار بھی ہمراہ تھا۔ پیرس میں ایک ہوٹل میں قیام تھا۔ یہ وہی ہوٹل ہے جس میں قیام کے دوران حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے دی 10th والی رویا دیکھی تھی۔ 28 یا 29 دسمبر 84 کی بات ہے کہ حضور کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم بعض دوست مکرم نواب منصور احمد خان صاحب، مکرم میجر محمود احمد صاحب، خاکسار وغیرہ ہوٹل سے باہر سیر کے لیے نکل گئے۔ جب ہم سیر سے واپس آ رہے تھے، حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیر سے واپس آتے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کہاں گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ سیر کے لیے گئے تھے، اس طرح کا علاقہ ہے۔ چنانچہ اگلے دن سے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سیر کے لیے جانا شروع کر دیا۔ غالباً 31 دسمبر 1984 کی رات کو ہم پیرس سے لندن واپس پہنچے تھے۔ لندن میں رات کافی برف باری ہوئی، لیکن اگلے دن 1 جنوری 1985 صبح کی فجر کی نماز کے بعد حضور رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سیر کے لیے جانا ہے۔ یہ سوال اٹھا کہ سیر کے لیے کس طرف جائیں؟ کسی دوست نے میرا نام لیا کہ یہ سیر پر جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ دریافت کرنے پر میں نے عرض کیا کہ میں تو ومبلڈن پارک روڈ پر سیر کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ حضور اس دن بیت الفضل سے ساؤتھ فیلڈز ریلوے اسٹیشن کی طرف جا کر ومبلڈن پارک روڈ پر قریباً ریکٹری آرچرڈ تک، جہاں مکرم عبدالباقی صاحب ارشد کا مکان ہے، سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر 2-3 دن متفرق جگہوں پر سیر کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ پھر ایک پارک ومبلڈن کامن میں جانے کا معمول بن گیا۔ بیت الفضل سے کاروں پر اس پارک کے اندر ونڈ مل کے پاس راؤنڈ اباؤٹ پر جا کر کاریں پارک کر دیتے تھے، اور پھر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ اور ساتھی پارک کے اندر سیر کرتے تھے۔ سیر کا فاصلہ 4 اور 5 میل کے درمیان ہوتا تھا۔ اس پارک میں اونچی نیچی جگہیں کافی ہیں، چڑھائی بھی ہے اور اترائی بھی ہے، اور ہموار علاقہ بھی ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی جگہ پسند تھی کہ جسم کی پوری ورزش ہو جاتی تھی۔ حضور رحمہ اللہ نے سیر شروع کی تو جماعت کے دوست بھی اجازت لے کر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر میں شامل ہونے شروع ہو گئے۔ حضور تیز سیر کرنا پسند فرماتے تھے۔ بعض دفعہ رفتار کا اندازہ کرنے کی ایک آلہ بھی ساتھ رکھتے تھے۔ سیر کے لیے آنے والے بعض دوستوں کو سیر کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے فاصلوں کا اندازہ نہیں تھا۔
سیر ختم ہونے پر ایسے بعض دوستوں سے حضور حضرہ مزاح دریافت فرماتے تھے کہ بتائیں آج کتنا فاصلہ طے کیا ہے، تو کافی دلچسپ جواب ابھرتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضور 12 کلومیٹر سے کم فاصلہ تو نہیں ہوگا۔ جب حضور کو ومبلڈن کامن میں سیر کرتے کافی عرصہ گزر گیا تو بعض دوستوں نے اصرار کیا کہ مستقلاً ایک ہی جگہ اور ایک ہی روٹ پر جانا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ خاص صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ دوست اس طرح مشورہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ چند دن سیر کے لیے رچمنڈ پارک بھی تشریف لے جاتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ پارک بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، قدرتی حالت پر نہیں ہے، اور وہاں جانا چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ ومبلڈن کامن میں ہی سیر کے لیے جانا شروع کر دیا۔ حضور سیر کے دوران کافی تیز چلتے تھے۔ حضور کے تیز چلنے کا واقعہ یاد آ گیا۔ دسمبر 1984 میں حضور جرمنی بھی گئے تھے۔ اس دورہ کا ایک مقصد یورپین سینٹر کے قیام کے لیے بعض جائیدادوں کا دیکھنا بھی تھا۔ ایک جگہ آسٹرچ نامی ہے، وہاں پوپ کے نائب کا ایک محل قابل فروخت تھا۔ یہ محل دریائے رائن کے کنارے ہے اور کافی بڑا ہے۔ جو ادارہ اس کو بیچ رہا تھا اس کے ڈائریکٹر صاحبان بھی حضور کی پیشوائی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہ بہت عزت و احترام سے پیش آئے۔ حضور نے محل دیکھ لیا لیکن پسند نہ آیا۔ اس معنی کے ختم ہونے پر بڑے تیز قدموں سے حضور دریائے رائن کے کنارے چلنے لگے۔ اہل قافلہ تو حضور کے معمول سے واقف تھے، لیکن اس ادارہ کے سب ڈائریکٹر صاحبان بہت پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک ڈائریکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا تیز چلنا خلیفہ کے فرائض میں شامل ہے؟ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیر کا سلسلہ کم و بیش زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ آخری بیماری کے دوران سیر میں وہ پہلے جیسی باقاعدگی تو نہ تھی، لیکن جب بھی طبیعت اجازت دیتی تھی حضور سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہ بڑا وہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مختلف ہجرت کے ادوار کی ہم نے بات کی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ کے ابتدائی ایام بڑی سختی تنگی کے ایام تھے، لیکن پھر حضور مکہ میں اور پھر مدینہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایام ہیں وہ بھی ظاہر ہے جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی ہے کہ اسلامی ریاست کی، تو وہ بڑا ایک اہم تاریخ، اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان میں جب دوبارہ مرکز اسلام قائم ہوا اس کے بعد سے جو ہے وہ ربوہ آنا پڑا، ربوہ میں پھر اسی ٹیسٹنگ فیز میں سے گزرنا پڑا۔ ربوہ میں جب اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم لنڈن آ گئے۔ تو جو دارالہجرت آئے ہیں اسلام کی تاریخ میں لنڈن تک اگر ہم اسے دیکھیں تو اسے ایک بریف اوور ویو میں صاحب آپ کیسے بیان کریں گے؟ ربوہ سے رخصت ہوتے وقت ابتداً مشورہ میں یہی طے ہوا تھا کہ حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ 3 یا 4 ماہ کے لیے بیرون پاکستان جائیں گے، جسے الفضل میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ایجادہ اللہ بیرونی ملکوں کے دورہ پر روانہ ہو گئے کہ عنوان سے خبری دی گئی۔ حضور نے 30 اپریل کو بیت الفضل میں کی جانے والے خطاب میں فرمایا، اب یہ جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں آپ پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سردست میرا ارادہ 3 ماہ کا دورہ ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائے، اور 4 ماہ تک بھی ممکن ہے مجھے بیرونی دورہ کرنا پڑے کیونکہ افریقہ بھی جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 4 ماہ کے بعد حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ربوہ مرکز سے مشورہ طلب کیا کہ میں مختصر مدت کے لیے یہاں آیا تھا، اب مجھے واپس آنا چاہیے، لیکن جماعت کی طرف سے مشورہ عرض کیا گیا کہ حالات بالکل حضور کے آنے والے نہیں ہیں، حضور لندن میں ہی قیام فرمائیں۔ حضور انور نے پاکستان میں جماعتی حالات کے پیش نظر بقیہ عمر لندن میں قیام فرمایا، اور لندن کو اب تک مرکز خلافت رہنے کی سعادت حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کو لندن میں ترقیات کا ایک امتیازی دور نصیب ہوا، جس طرح ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدنی زندگی میں اسلام کو غیر معمولی تمکنت اور ترقی نصیب ہوئی، جو بالآخر فتح مکہ پر منتج ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک
مسائل و شدائد سے دوچار رہے۔ مکی زندگی میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد چند درجن سے زیادہ نہ تھی، لیکن جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں تبلیغ کی راہیں کھل گئیں اور جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ اسلام کے لیے طلوع فجر کا زمانہ تھا۔ اندھیری راتیں ختم ہوئیں اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور اسلام کو پہ در پہ غلبہ پر غلبہ نصیب ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کے چوتھے مطالبہ کے تحت فرمایا تھا کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہماری مدنی زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ آپ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 23 نومبر 1934 میں فرماتے ہیں، چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کو مصیبت کے وقت پھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ مکہ میں اگر تمہارے خلاف جوش ہے تو کیوں باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیل نہیں جاتے؟ اگر باہر نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ترقی کے بہت سے راستے کھول دے گا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں، یعنی 1934 میں، حکومت میں بھی ایک حصہ ایسا ہے جو ہمیں کچلنا چاہتا ہے اور رعایا میں بھی۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہماری مدنی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قادیان بے شک ہمارا مذہبی مرکز ہے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ ہماری شوکت و طاقت کا مرکز کہاں ہے؟ یہ ہندوستان کے کسی اور شہر میں بھی ہو سکتا ہے، اور چین، جاپان، فلپائن، سماٹرا، جاوا، روس، امریکہ، غزے کے دنیا کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب معلوم ہو کہ لوگ بلا وجہ جماعت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ضروری فرض ہو جاتا ہے کہ ہم باہر جائیں اور تلاش کریں کہ ہماری مدنی زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہجرت اور دوسرے حالات و واقعات نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مرکز قادیان کو بنایا، اور پھر جب قادیان سے ہم نے ہجرت کی تو دوسرا مرکز ربا کو بنایا، اور ہماری طاقت و شوکت کا تیسرا مرکز جو مدنی زندگی کا مظہر ہے لندن کو بنایا۔ تحریک جدید کے تحت پہلے سے لندن میں بیت الفضل اور مشن ہاؤس کی صورت میں ایک مرکز موجود تھا، جس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہجرت کے بعد سلسلہ کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا، اور یہ انتخاب جماعت کے استحکام اور ترقی کے لحاظ سے بہت بابرکت ثابت ہوا، اور اکناف عالم میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے ایک مضبوط بیس ثابت ہوا۔ تو خاکسار کی رمائے میں یہ مدنی زندگی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت سے شروع ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، بالکل بڑے اچھے خوبصورت انداز میں آپ نے اسے بیان فرمایا۔ جس سبب وقت ہوا کہ ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج اس پروگرام کا اختتام کریں، اس سیریز کا اختتام کریں جو پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے گفتگو کی ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام احمدیوں کے لیے ہی، لیکن بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو اگر ہم یہ بتا سکیں، آخر پہ آپ اگر انہیں بتائیں کہ جیسے بھی مشکل حالات رہے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو بھی قدم خلیفہ وقت نے اٹھایا ہے اس کے نتیجے میں ہمیشہ برکات حاصل ہوئی ہیں، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خلافت کی جو حبل اللہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہنے ہی میں فلاح اور بہبود ہے۔ ہجرت کی برکات سے متعلق اگر آپ کچھ فرمائیے۔ برکات خلافت اور ہجرت کی برکات کا خلاصہ جو ہے صرف اتنے میں بھی آ جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد متعدد نئے ممالک میں احمدیت کا پودا لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 ممالک میں جماعت جو ہے قائم ہو گئی ہے، اور بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اور متقی اور نیک بندوں پر مشتمل ہے جو دعائیں کرنے والے ہیں، انسانیت کی خواہی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، اس کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں۔ ہزاروں مسجدیں بن گئیں۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جرمنی میں ہم نے 100 مسجدیں بنانی ہیں، تو اس وقت
سوچتے تھے کہ کیسے بنے گی، تو اللہ کے فضل سے بھاری تعداد میں جرمنی میں بنتی چلی مسجدیں ہیں وہ بن گئی ہیں۔ برلن کی مسجد کا جو منصوبہ ہے وہ لنڈن مسجد سے پہلے بنانے کا تھا، حالات سیاسی اور ملکی ایسے ہو کہ نہیں بن سکی، لیکن برلن میں خدیجہ مسجد بڑی عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس کو وہاں کے لوگوں نے جو پہلے مخالفت کر رہے تھے بڑی پذیرائی دی ہے۔ تو برکات ہجرت اور برکات خلافت کی فہرست تو بڑی لمبی ہے۔ میں ایک خواب بیان کرنا چاہتا ہوں جماعت کے ایک دوست کا، جس کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطاب میں بیان فرمایا تھا۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضور انور نے اپنے خطاب میں ہجرت سے قبل ایک دوست کی خواب کا ذکر فرمایا، جس میں واضح طور پر جماعت کی مخالفت کے بعد جماعت کی بے پناہ ترقی کی طرف اشارہ تھا، اور جب یہ خواب بیان کیا گیا اس وقت کے مقابل پر آج ہم جانتے ہیں کہ روز روشن کی طرح اس کی سچائی ثابت ہو چکی ہے۔ حضور انور نے مکرم مبارک احمد خالد مرحوم سابق مینیجر و پبلشر ماہنامہ خالد کا خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے کارسن ہیں سلسلہ کے، انہوں نے خواب لکھی، چند دن ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اس میں بڑا پیغام ہے جماعت کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں یعنی حضور ایک کنویں کی کھدائی کر رہا ہوں، اکیلا اور کافی گہرا کنواں کھود لیا ہے، لیکن رک نہیں رہا۔ تو باہر سے ایک صاحب نذیر احمد خادم، اس نام میں انذار پایا جاتا ہے، نذیر لفظ میں ڈرانے والے، وہ آ کے مجھے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں باہر مولوی لوگ شور کر رہے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو روکو کھدائی سے، اور کنویں کی کھدائی کا مولوی سے بظاہر کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم یعنی حضور پسینے سے شرابور ہو اور نظر بھی نہیں اٹھاتے اوپر، اور اسی طرح کام کر رہے ہو، اور جواب یہ دیتے ہو کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو خدا نے کام میرے سپرد کیا ہے میں کرتا چلا جاؤں گا، اور میں اپنے نفس کا ذرہ ذرہ اس میں جھونک دوں گا۔ آج تو وقت یہ نہیں رہا کہ 60 فٹ یا 50 فٹ کھدائی روزانہ کی جائے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہزاروں فٹ روزانہ کھدائی کی جائے۔ اور پھر میں تھوڑا سا رک کر کہتا ہوں کہ نہیں آج وقت آ گیا ہے کہ لاکھوں فٹ کھدائی روزانہ کی جائے، اور یہ کہہ کر میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں اترتا ہوں نیچے، یعنی اتنا دور چلا گیا ہوں ان سے کہ نظری رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ نیچے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ رنگا رنگ آدمی مختلف قوموں کے اکٹھے ہوئے ہیں، اور سارے مل کر کھدائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی خدا نے اس بات کو بڑھا دیا اور پھیلا دیا ہے اور بہت برکت دی ہے، اور یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے تو اچانک پانی نکلنے کی بجائے شہد کا چھتا نکلتا ہے، اور اس میں سے شہد گرتا ہے، اور ہر قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ موتی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے موتی ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے۔ تو یہ ساری زبان ہے جو انسان کی بنائی ہوئی تو زبان ہی نہیں، یہ کرامات ہی کچھ اور ہیں۔ اور پھر وہ کھڑے ہو کر میں ان کو کہتا ہوں ابھی نہیں رکنا، ہم اس مقام تک کھدائی کرتے چلے جائیں گے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ عظیم الشان ایک مقصد جماعت کو دیا گیا ہے اس روایت میں، اور مراد ہے تبلیغ دین حق۔ آج 60 بیکن کا وقت تو نہیں رہا، ہزاروں کا ہے، بلکہ لاکھوں روزانہ کا وقت آ گیا ہے، یہاں تک کہ تعمیر بیت اللہ کے مقاصد پورے ہو جائیں، یعنی توحید دنیا میں پھیل جائے۔ اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا۔ دوسرا پیغام ہے تمام بنی ان انسان کو، ہم جب تک وحدت عطا نہیں کر لیتے، کیونکہ جب خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی اس وقت انسانیت میں ایک وحدت تھی، اور بعد میں پھر وہ تخریب پیدا ہو گئی۔ بڑے عظیم الشان اس میں پیغام ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جو موتی بنتی ہے مومن کے لیے، جو شہد دکھایا گیا ہے، لیکن اس کی تعریف
وہ کیا مراد ہے۔ تو بہرحال اس خواب میں حضور کی جو محنت تھی اور کوشش تھی اس کا بھی نقشہ ہے، اور جو جماعت کو ترقیات ملنے والی ہیں ان کا بھی نقشہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے مختلف رنگ و نسل کے لوگ حضور کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل ہو جائیں گے۔ حضور کے ہجرت کے بعد کے کاموں کو چھوٹے وقفہ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حضور کی تحریکات کا مضمون چھپا تھا، گنتی کی تو 300 قریباً تحریکات جو ہیں وہ حضور نے اپنے عہد خلافت میں فرمائی۔ بعض بڑی تحریکات تھیں، بعض چھوٹی تحریکات تھیں، اب وقت میں تو نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ شہید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی ہم اپنے آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں دوبارہ، تو یہاں ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ چودھری حمید اللہ صاحب کی گراں قدر یادداشتیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہجرت سے متعلق ہم نے سنی ہیں، انہیں سمونے کی کوشش کی ہے مختصر وقت میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوبارہ بھی مزید تفصیلات جو ہے وہ چودھری صاحب سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے اختتام کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ اپنے نوجوان ناظرین کے لیے، انہیں یہ بتانا چاہیں گے کہ جماعت احمدیہ جب اپنی تاریخ کی طرف دیکھتی ہے پلٹ کر، تو اس کا مقصد کبھی بھی کوئی نوسٹالجیا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس لیے دیکھتی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بھی بتا سکے، خود ہمیں بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کٹھن مراحل میں سے اپنی پیاری جماعت کو، اپنی آخری جماعت کو گزارا ہے، گزارتا چلا جا رہا ہے، اور کیسے اپنے کیے ہوئے وعدوں سے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر کے روزانہ جماعت احمدیہ کو دکھاتا ہے۔ ابھی چودھری حمید اللہ صاحب نے جو ایک واقعہ بیان کیا ایک جرمن کا، جس نے یہ پوچھا کہ کیا تیز چلنا آپ کے خلیفہ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ خلیفہ وقت کی ڈیوٹی میں نہیں، بلکہ یہ خلافت احمدیہ کی سرشت میں شامل ہے، جماعت احمدیہ کی قیادت کی سرشت میں شامل ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دور میں جماعت احمدیہ بڑی تیزی، بڑی سرعت کے ساتھ ترقیات کی نئی سے نئی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خلافت احمدیہ کی برکات کو سمجھنے اور وہ خلافت احمدیہ کے ساتھ دلی، روحانی، جذباتی ہر طرح کی وابستگی کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔